हमने सबक काजी जी का अचार की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक का अगला हिस्सा भी पढ़ेंगे और इसके सवालात भी करेंगे। तो सबक के शुरू के हिस्से में हमने पढ़ा था कि सलीम और नजमा दो बहन भाई हैं कि जो दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो अपने पड़ोसी काजी जी की मदद करने का फैसला करते हैं अचार बनाने में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और अब हम इस सबक का आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। कुदरत को शायद इसी फैसले का इंतज़ार था। कुदरत का मतलब, वैसे तो कुदरत के बहुत से मतलब हैं जैसा कि ताकत, इख्तियार, लेकिन यहाँ पर कुदरत का मतलब आप समझ लीजिए अल्लाह ताला। इसी फैसले का यानी इसी बात का दूसरे या तीसरे ही दिन जोर की आंधी आई। आंधी एक कुदरती आफत का नाम है, यानी जो जिसमें इंसान ना उसे रोक सकता है और ना ही इंसान उसको उसके लिए, मसलन इंसान की वजह से ना ही वो आती है, लेकिन वो खुद ब खुद ही आ जाती है। जैसा कि बहुत तेज़ हवा चलती है और मिट्टी भी होती है जिसमें, और जिससे नुकसान भी होता है। और दरख्तों से इतने बहुत से कच्चे आम गिरे कि बाजार में उनके अंबार लग गए। अब क्योंकि इतनी तेज हवा होती है कि दरख्तों पर जो फल या सब्जी लगी हो वो भी गिरना शुरू हो जाती है। अंबार लग जाना यानी किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना। और आमों के दाम यानी कि कीमत भी कम हो गए। अनवर साहब ने सलीम से कहा, लो भाई, मौका अच्छा है, बाजार जाओ और देखभाल कर यानी खूब अच्छी तरह अच्छी अच्छी केरियां ले आओ। केरियां कच्चे आम ही को कहते हैं, यानी जब आम पूरी तरह से पका नहीं होता। जैसा कि ये देखें, आपके सामने एक तस्वीर है, ये हैं केरियां। इनका रंग भी पीला नहीं होता, हरा होता है, और कहीं कहीं से ये पीले पीले भी होते हैं। इसे हम केरी कहते हैं। और इनका जायका भी आम से मुख्तलिफ होता है, यानी आम तो बहुत मीठे मीठे होते हैं लेकिन ये खट्टी भी होती हैं। और बाज़ दफ़ा क्योंकि थोड़ी पकी होती हैं तो हल्की हल्की मीठी भी महसूस होती हैं। ले आओ। काजी साहब से कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम लेकर काम शुरू करें। अल्लाह ताला का नाम लेकर, ये हम तब कहते हैं कि यानी अल्लाह ताला पर भरोसा करके कि ये काम मेरा अच्छा ही होगा। नजमा की अम्मी बोली, ज़रा अच्छी तरह सोच लीजिए। काजी जी ने अचार का कारोबार यानी कि काम शुरू किया तो दुनिया वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। नजमा ने बड़ी समझदारी की बात कही। वो बोली, जो मेहनत करके यानी बहुत ज़्यादा कोशिश से हलाल रोज़ी खाता है। हलाल रोज़ी हम कहते हैं कि जब हम कोई सही और ठीक काम करके और मेहनत से अपनी कोशिश से वो काम करके पैसे कमाएं तो उसे हम हलाल रोज़ी कहते हैं। यानी हम उसमें कोई गलत काम से वो पैसे हमने ना कमाए हो, मिसाल के तौर पे चोरी करना या किसी के साथ गलत करके पैसे कमाना, धोखा देकर, तो वो सब जो है वो ना हो, बल्कि बिल्कुल सही और ठीक तरीके से हम जो पैसे कमाएं उसे हम हलाल रोज़ी कहते हैं। खाता है वो फिर दुनिया वालों की परवाह यानी कि फिक्र नहीं करता। तो ये तो देखें, नजमा ने बड़ी ही अच्छी बात बताई। आगे पढ़ते हैं। अगली ही सुबह सब्जी मंडी अगली ही सुबह सब्जी मंडी से बहुत उम्दा यानी कि बहुत ही अच्छे कच्चे आम आ गए। नजमा ने आम काटने शुरू किए तो सब ने कहा, एहतियात से यानी बहुत ख्याल से, ध्यान से, ध्यान भी ख्याल ही को कहते हैं, हाथ न काट लेना। सलीम कागज कलम ले आया ताकि काजी जी से पूछकर अचार में पड़ने वाले यानी कि डलने वाले मसालों के नाम लिख ले। सलीम अपने पुराने जानने वाले पंसारी, पंसारी उस शख्स को कहते हैं कि जो मसाले वगैरह बेचता है, से मसाले खरीदने चला गया। नजमा ने धुले हुए कच्चे आमों की चार चार फांकें, फांकें फांक की जमा है, और फांक हम जो फल को काटते हैं ना, किसी भी फल को जब हम काटते हैं तो उसको जब हम किसी भी शेप में काटते हैं, जैसा कि ज़्यादातर हम फलों को डी शेप में काटते हैं, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट डी शेप में, तो उसको हम फांक कहते हैं। इस तरह काटनी शुरू की कि वो डंठल के पास से, डंठल देखिए डंठल कहते हैं इस पतली सी डंडी को कि जो हर फल के ऊपर यूं लगी होती है। अब ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ ये तो दरख्त पर लटके हुए आम हैं, ये इसी डंडी के ज़रिए से दरख्त पर लटके हुए हैं। तो इस हिस्से को डंठल कहा जाता है। हर फल के इस हिस्से को हम डंठल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं।
کے پاس سے جڑی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نجمہ نے ساری گٹھلیاں، گٹھلیاں گٹھلی کی جمع ہے اور زیادہ تر پھلوں میں گٹھلیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ آم میں اس طرح کی گٹھلی ہوتی ہے، یہ دیکھیے، یہ آم کی گٹھلی ہوتی ہے، بہت سخت سی، اور یہ اکثر پھلوں میں گٹھلیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جب ہم آم کو کھاتے ہیں تو ہم اس کو جب کاٹتے ہیں تو اس گٹھلی کو نکال دیتے ہیں، نکال کر الگ کی اور تراشے ہوئے یعنی کاٹے ہوئے آم چادر پر پھیلا دیے۔ اتنی دیر میں سلیم سارے مسالے لے آیا۔ قاضی صاحب نے میتھی کے بیج، میتھی ایک سبزی ہی کا نام ہے کہ جس کے بیج کو مسالے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو ثابت رہنے دیے، یعنی انہیں جو ہے پورا رہنے دیا، اور باقی مسالے یعنی رائی، کلونجی، سونف اور لال مرچ بڑی مہارت سے یعنی بہت ہی اچھی طرح سے کوٹ ڈالے۔ ہلدی، ہلدی بھی ایک مسالے کا ہی نام ہے، پہلے ہی سے پسی ہوئی آئی تھی۔ اب سب نے مل کر ان کٹے ہوئے مسالوں، معاف کیجیے گا، ان کٹے ہوئے مسالوں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر ان کا ملیدہ بنا لیا۔ ملیدہ کہتے ہیں جب ہم کچھ چیزوں کو کوٹ کر ایک ساتھ مکس کر دیں، اسے ہم ملیدہ کہتے ہیں۔ پھر یہ سارا مسالہ آموں کے اندر بھر دیا گیا۔ گھر میں بہت سے چینی کے مرتبان تھے۔ چینی کے مرتبان یہ ایک برتن کا نام ہے، دیکھیے اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ چینی کے مرتبان اس طرح کے ہوتے ہیں، اس برتن کو کہا جاتا ہے۔ چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تھے اب یہ سارے مسالہ بھرے آم مرتبانوں کے اندر بھر کر دھوپ میں رکھ دیے گئے اور مرتبان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ دھوپ تیز تھی۔ 3 دن میں آموں کا سارا پانی سوکھ گیا۔ چوتھے دن قاضی جی نے مرتبانوں میں سرسوں کا تیل ڈالا، اتنا تیل کہ آم اس میں ڈوب گئے۔ اب دھوم مچی، یعنی یہ شور ہوا، یعنی سب یہ کہنے لگے کہ 1 ہفتے بعد مرتبان کھلیں گے۔ ہر ایک انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ انور صاحب کی دکان کے گاہک یعنی جو ان کی دکان پر چیزیں وغیرہ لینے یعنی کہ خریدنے کے لیے آتے تھے بھی پوچھنے لگے کہ اچار کب کھلے گا۔ پورے 1 ہفتے بعد مرتبان کھلنے کا وقت آ پہنچا۔ بسم اللہ کہہ کر اب جو مرتبان کھولے گئے تو ان میں سے سنہری، یعنی کہ سنہری ہم ایک رنگ کا نام ہے جو پیلے سے تھوڑا سا گہرا رنگ ہوتا ہے، پیلے رنگ سے، انگلش میں اسے گولڈن بھی کہتے ہیں، کا مہکتا ہوا اچار نکلا۔ مہکتا ہوا یعنی جس سے اچھی سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دیکھنے ہی میں اتنا اچھا تھا کہ انور صاحب نے اعلان کر دیا، یعنی سب کو بتا دیا، بس صاحب یہ اچار کسی دکان وکان میں نہیں رکھا جائے گا، یہ سب میرا ہوگا۔ سب خوشی خوشی اچار بوتلوں میں بھرنے لگے۔ دیکھیں بن جانے کے بعد اچار اس طرح کا لگتا ہے، دیکھیے دیکھنے میں ہی کتنا مزیدار لگ رہا ہے۔ اگلی ہی صبح انور صاحب کی دکان پر نجمہ کا بنایا ہوا پوسٹر لگ گیا۔ پوسٹر ہم اس بڑے سے کاغذ کو یا شیٹ کو کہتے ہیں جس پر ہم بڑا بڑا کر کے کچھ لکھتے ہیں اور کہیں پر لگاتے ہیں، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر آنے جانے والے لوگ اس کو دیکھ کر اس پر توجہ ڈال سکیں، یعنی اس پر غور کریں، اسے پڑھیں۔ قاضی صاحب کا اچار آ گیا ہے۔ قاضی صاحب بیچارے احتجاج کرتے رہ گئے، یعنی وہ اس بات سے انکار کرتے رہ گئے، منع کرتے رہ گئے کہ یہ اچار میرا نہیں، عام کا ہے، لیکن انور صاحب اڑ گئے، یعنی اس بات پر وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں نہیں صاحب، یہ اچار اسی نام سے فروخت ہوگا یعنی بیچا جائے گا۔ اور یہی ہوا، شہر میں قاضی صاحب کے اچار کی دھوم مچ گئی، یعنی سب ہی اس اچار کو کے بارے میں جان گئے اور اسے پسند کرنے لگے، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے دھوم مچنا۔ چلیں اب ہم نے اس سبق کی پڑھائی تو مکمل کر لی ہے، اب ہم اس سبق کے سوالات بھی کر لیتے ہیں۔ سبق کا پہلا سوال ہے، سلیم کو کس کام کا شوق تھا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے کہ سلیم کو کس کام کا شوق تھا۔ دیکھیے سبق کے دوسرے پیراگراف یعنی دوسری عبارت میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل
اور سبزیاں خریدنے کا شوق تھا۔ تو ہم یہ بات اپنے پہلے سوال کے جواب میں لکھ لیں گے کہ اسے پھل اور سبزیاں خریدنا منڈی سے جا کر شوق تھا صبح سویرے۔ چلیے لکھتے ہیں، ہم کچھ حصہ سوال سے لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے سلیم کو، اور کس کی جگہ ہم لکھ دیں گے صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے کا، اور ہم کام کو بھی کاٹ دیں گے، کا شوق تھا ہم پھر سوال ہی سے لکھیں گے۔ چلیں لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اتنا تو میں نے لکھ لیا کہ سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے، اب اگلا حصہ میں سوال ہی کا لکھوں گی، کا شوق تھا۔ تو دیکھیے ہمارا جواب مکمل ہو گیا، اور ہم کیا کریں گے کہ آخر میں سوالیہ کی نشانی کی جگہ بھی ختمہ کی ہم نشانی لگا دیں گے۔ ہمارا جواب بنا کہ سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے کا شوق تھا۔ چلیں اب ہم سبق کا دوسرا سوال پڑھتے ہیں۔ سلیم اور نجمہ اپنے والدین کی کس طرح مدد کرتے تھے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے کہ وہ اپنے والدین کی کس طرح سے مدد کرتے تھے۔ دیکھیے سبق کے شروع والے حصے ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دونوں کیا کرتے تھے کہ اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے والدین کی مدد کرتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز ضائع نہ کرتے، تو اس طرح بھی وہ ان کی مدد ہی کرتے تھے نا، جب کوئی چیز ضائع نہیں کریں گے، احتیاط سے استعمال کریں گے، تو اس طرح تو ہمارے والدین کی ہم سے مدد ہوگی۔ چلیے ہم یہ دونوں باتیں اپنے جواب میں لکھتے ہیں۔ ہم کچھ حصہ سوال سے لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے سلیم اور نجمہ اپنے والدین کی، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کس کو کاٹ کر لکھیں گے، اس طرح مدد کرتے تھے۔ تو اتنا میں نے لکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا کہ، اور کے بعد میں وہ بات لکھوں گی جو ابھی ابھی ہم نے سبق میں سے پڑھی ہے۔ چلیے آپ بھی لکھیے۔ اب یہ اتنی بات میں نے لکھ لی، دوسری بات بھی میں لکھوں گی کہ اور کسی چیز کو ضائع نہ کرتے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا جواب کیا بنا کہ سلیم اور نجمہ اپنے والدین کی اس طرح مدد کرتے تھے کہ اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے والدین کی مدد کرتے، کبھی کوئی چیز ضائع بھی نہ کرتے۔ چلیں اب ہم سبق کا اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال ہے کہ سبق کے مطابق کفایت شعاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا نا کہ وہ اپنے بچوں کو کفایت شعاری کا سبق بھی دیتے، یعنی انہیں سکھاتے، اور وہ کیا سکھاتے کہ جتنا کھانا ہو اتنا ہی پلیٹ میں نکالو، کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدو۔ تو اس سے ہم نے اس بات کو یہ سمجھا تھا کہ ہم ہر چیز کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی ہمیں ضرورت ہو، اور کسی بھی چیز کو ضائع نہ کریں، تو اس کو ہم کفایت شعاری کہتے ہیں۔ چلیے ہم یہ بات اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے سبق کے مطابق کفایت شعاری کا کیا کو کاٹ کر آگے لکھیں گے یہ مطلب ہوتا ہے کہ، چلیں پہلے اتنا لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنا تو میں نے لکھ لیا، اب آگے میں لکھوں گی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا۔ اب یہاں پر خرچ کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ استعمال کرنا۔ چلیں لکھتے ہیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، اتنا ہم نے لکھ لیا۔ اور آگے ہم یہ لکھ سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ، اور کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدنا، یعنی جتنی ہمیں ضرورت ہو بس ہم اتنی ہی چیز خریدیں، بہت زیادہ چیزیں اپنے پاس جمع نہ کر لیں، اس کو ہم کفایت شعاری کہتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا جواب کیا بنا ہے کہ سبق کے مطابق کفایت شعاری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، یعنی کہ استعمال کرنا، اور کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدنا، یا پھر خریدنا کی جگہ آپ نہ لینا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ خریدنا اور لینا دونوں کو استعمال کریں تو یہ جواب بالکل ٹھیک ہی رہے گا۔ تو آج ہم نے سبق قاضی جی کا اچار کی پڑھائی بھی مکمل کی اور اس کے سوالات بھی کیے۔